اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آج کے پروگرام میں جس طرح فارملی بات کی جاتی ہے شاید اس طرح بات کرنے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، کیونکہ جتنا پروگرام ابھی میں نے دیکھا ہے ادھر بیٹھتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان والدین کے تاثرات کو سننے کے بعد، ان بچوں کی صورتحال کو دیکھنے کے بعد، یہ ہم تمام حاضرین جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ ایک زبردست اپرچونٹی ہے کہ ہم لوگ، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طریقے سے بے حسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جو اجتماعی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں کے اوپر ڈالی ہے اس کو بھلا کے صرف اور صرف مادہ پرستی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے بال بچے اور اپنے کاروبار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک زندگی کی اندھی دوڑ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو دن اور رات گزارے جا رہے ہیں اسی دوڑ کے اندر۔ تو مجھے یہ پروگرام دیکھتے ہوئے ایک عام سا سوال میرے ذہن میں آیا، کیونکہ میرا تعلیم کے شعبے کے ساتھ تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کی زندگی میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی ہوتی ہے، اور ہمارے مذہب نے سب سے زیادہ زور اگر کسی چیز کے اوپر دیا ہے تو وہ علم کے حصول کے اوپر دیا ہے، کیونکہ علم کے حصول کے ساتھ ہی بندہ اپنے آپ کو بھی پہچان سکتا ہے، اپنے رب کو بھی پہچان سکتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھی پہچان سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کے حصول کے بعد علم کا اصل اظہار کیا چیز ہو سکتی ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ کیا وہ ہماری ڈگریاں ہیں جو ہم اداروں کے اندر رہ کے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ ہمارے سرٹیفکیٹس ہیں جو ہم اداروں کے اندر رہ کے حاصل کرتے ہیں، یا پھر وہ ہمارے بڑے بڑے سے تمغے ہیں یا بڑے بڑے اداروں کے نام ہیں، وہ ہماری تعلیم اور ہماری قابلیت کو بیان کرتے ہیں؟ تو میرے خیال سے ان سب چیزوں سے زیادہ اہمیت ہے ہمارے قول اور فعل کی، جو ہماری تعلیم کا اظہار کرتا ہے۔ تو اپنے قول اور فعل کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اجتماعی طور پہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک بے حسی کا نشان بنا ہوا ہے، کہ جو اس طرح کے بچے ہیں جو اجتماعی طور پہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس بچے کو جب ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے تو ایک بہت ہی کمتر نظر کے ساتھ اس بچے کو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سارے امر کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود سے بھی یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمبے قد کے ساتھ پیدا کیا ہے، یا گھورے رنگ کے ساتھ پیدا کیا ہے، یا ہاتھ پیر سلامت کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ تو کیا یہ ہماری اپنی چوائس تھی یا اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر رکھ کے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا؟ اور کیا وہ بچہ جس کا ہاتھوں سے وہ معذور ہے یا پاؤں سے معذور ہے، یا وہ بول نہیں سکتا یا وہ سن نہیں سکتا، تو کیا یہ اس بچے کی چوائس تھی یا رب کی طرف سے یہ اس بچے کے اوپر عنایت ہے؟ تو یہ سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے، اور اس سوال کے جواب میں اگر ہمیں تھوڑا سا بھی شعور آتا ہے تو اس شعور کو ہمارے قول و فعل سے جھلکنا چاہیے۔ تو میں، کیونکہ مومنہ باسط صاحبہ بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے توسط سے بھی ایک میرا دوست ہے، وہ ہمیشہ یہ بات کرتا رہتا ہے کہ ملکی ترقی کے حوالے سے یہ ترقی کا پیمانہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ 100 قدم آگے نکل جائے، بلکہ ترقی کا پیمانہ تو یہ ہونا چاہیے کہ 100 بچہ ایک ساتھ ایک قدم آگے چلے، اور وہ 100 بچے میں یہ سارے کے سارے بچے، جو کہ ڈس ایبل بچہ بھی شاید ان کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ ڈیفرنٹلی ایبل بچے ہوتے ہیں۔ تو میں اس بات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرا یہ عرفان بھائی کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے اگر میں سیدھی بات کروں آپ سے تو میرا دل رو رہا تھا یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کی توقعات کے حوالے سے اگر ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی انسانوں کی نسبت اگر 10-20 قدم پیچھے رکھا ہوا ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے ہم سب سے 100 قدم آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور یہ ہم سب کی بھی بخشش کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میں عرفان صاحب کا بھی
میں ان کی کمٹمنٹ کا میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ اسکول دور سے ہم لوگوں کی دوستی اور تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنا کمیٹڈ انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، کیونکہ ہم سارا دن نارمل بچوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو نارمل بچوں کو بھی ڈیل کرنا جو ہے وہ بہت ہی چیلنجنگ کام ہوتا ہے، اور اسپیشل بچوں کو فل ٹائم ٹریٹ کرنا اور ان سے اس طرح کے ریزلٹس لینا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی زبردست اچیومنٹ ہے. تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ عرفان صاحب کے لیے، کنگسٹن کے لیے ہم تمام حاضرین جو ہے وہ بھرپور تالیوں سے ان کی پذیرائی کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں وہ بچی فضا جو ہے اس کے توسط سے میں نے ریکویسٹ کی ان سے بات کرنے کی، تو میں تو چاہوں گا کہ اگر گورنمنٹ کی بہت اچھی کسی پوزیشن پہ کسی کوٹا کے ذریعے اگر مومنہ صاحبہ کے ذریعے اس کو کوئی جاب اپرچونٹی ملے تو وہ بہت ہی زبردست ہے. لیکن جب تک اگر گورنمنٹ کی اچھی اپرچونٹی اس کو نہیں ملتی تو تب تک انشاءاللہ تعالی میں رائس پاکستان پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کام کرنے کا موقع بھی دوں گا، اور ہمارے ساتھ جب سے یہ عرفان صاحب اور فضا چاہیں گی وہ جوائن کر سکتی ہے اور انشاءاللہ اپنا کام شروع کر سکتی ہے. بہت شکریہ جی ذیشان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. بس وہ کیا کہتے ہیں، قطرے قطرے مل کے دریا بن جاتا ہے. تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں. پروگرام کو بس اب سمیٹ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ بڑی مختصر وقت لیں.